گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عقل والوں کے واقعات میں خوش آمدید۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند آدمی ہمیشہ غصے پر کنٹرول رکھتا ہے اور اچھی گفتگو کرتا ہے، جسے آپ کہیں کہ میٹھے بول بولتا ہے۔ امیر اہل سنت مدہ ذل عالی کا رسالہ میٹھے بول، اس رسالے سے ایک واقعہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ بندہ جب میٹھے بول بولتا ہے تو ان کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی غصے میں آ کر اول فول نہیں بکتا، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے اور وہ اچھی ہی بات کرتا ہے اور میٹھے ہی بول بولا کرتا ہے۔ خراسان کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ تاتاری قوم جو انتہائی خونخوار قوم تھی، ان کے پاس جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اس وقت تاتاری قوم کا جو سربراہ تھا، بادشاہ تھا، وہ ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان تھا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سفر کر کے تشریف لے گئے اور ان کا لباس جو تھا وہ انتہائی دینی مذہبی لباس تھا۔ جب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تگودار خان کے پاس پہنچے تو اسے مستی سوجھی، تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم اچھی، معاذ اللہ۔ وہ اس طرح کہنے لگا۔ یہ اگرچہ یہ بات بڑی غصہ دلانے والی تھی، لیکن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ انتہائی سمجھدار تھے، انتہائی عقل والے تھے، ذہین تھے اور بات کو، معاملے کو درست کرنا جانتے تھے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کانٹوں والے جملوں کے بدلے میں میٹھے بول بولے۔ فرمایا، میں بھی اپنے رب کا کتا ہوں، اگر میں نے وفاداری کے ذریعے، جان نثاری کے ذریعے اپنے مالک کو راضی کر لیا تو میری داڑھی کے بال اچھے، اور اگر میں اسے راضی نہ کر سکا تو پھر آپ کے کتے کی دم اچھی، کیونکہ وہ آپ کا وفادار ہے، آپ کا جان نثار ہے اور آپ کا کہنا ماننے والا ہے۔ جب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے پیارے جملے اور میٹھے بول، جو کانٹوں کے بدلے میں میٹھے بول تھے، جب وہ کہے تو وہ جو سامنے تگودار خان تھا تو وہ شرمندہ ہوا اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں مہمان ہیں، آپ یہیں رک جائیے۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں رک گئے تو وہ روزانہ تگودار خان آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے روزانہ نیکی کی دعوت دیا کرتے۔ آپ کی کوشش پہ ہم اور روزانہ نیکی کی دعوت اور ان بزرگوں کی زبان میں اخلاص، کیونکہ وہ اپنی زبان سے نہ تو غیبت کیا کرتے تھے، نہ چغلی کیا کرتے تھے، نہ جھوٹ بولا کرتے تھے، نہ گالی دیا کرتے تھے، اس طرح کے جو کام ہیں ان سے بچا کرتے تھے، تو ان کی زبان میں بڑا اثر ہوا کرتا تھا۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں نیکی کی دعوت دی اور ان کے میٹھے بول اور ان کی نیکی کی دعوت کا اثر، زبان کی تاثیر ایسی ہوئی، وہ میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر اس تگودار خان کے سینے میں پیوست ہو گئے اور اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اور نہ صرف وہ خود مسلمان ہوا بلکہ ساری قوم، جو وسط ایشیا میں خونخوار قوم مشہور تھی اور زمین پر بڑی قتل و غارت کی تھی، تو پھر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت سے، میٹھے بول بولنے سے وہ شخص خود بھی مسلمان ہوا اور ساری تاتاری قوم مسلمان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند بندہ وہی ہے کہ جو معاملے کو سمجھے، فراست کو سمجھے، اور بجائے غصہ کرنے کے وہ اچھے میٹھے بول بولے۔ آپ بھی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، اللہ ہمیں زبان پر کنٹرول نصیب فرمائے اور ہمیشہ میٹھے بول بولے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ دیکھتے نہیں، ہمارے معاشرے میں آس پاس لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ غصہ کر لیتے ہیں، کبھی کس سے لڑتے ہیں، کبھی کس سے لڑتے ہیں،
اور میٹھے بول ان کی زبان میں آتے نہیں ہیں، ان کی زبان میں ہمیشہ کڑواہٹ ہی رہتی ہے، ہمیشہ غصہ، گالی گلوچ، کبھی کس سے لڑنا کبھی کس سے لڑنا. تو لوگ یہی کہتے پھرتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کسی سے سیدھا طریقے سے بات ہی نہیں کرتا. تو اس لیے سمجھدار بندہ وہ ہے کہ جو جہاں جس طرح کا معاملہ ہو وہاں پر ویسی بات کیا کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے ہماری زبان میں نرمی آئے. اس پرفتن دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا محکمہ کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ میٹھے بول بولنا ہم بھی سیکھ جائیں گے. امیر علیہ سنت مدظل علی کے مدنی مذاکرے دیکھیے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ لائیو مدنی چینل پر ہوتا ہے براہ راست، وہ دیکھیے. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے ہمارے اندر بھی انشاءاللہ میٹھے بول بولنے کا جذبہ اور طریقہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں عقل مند لوگ آئے ان عقل مند لوگوں میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بیوی نے پانی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی. تو اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو سیڑھی نیچے اتری تو تجھے طلاق، اور اگر سیڑھی اوپر گئی واپس چڑھی تو تجھے طلاق. اب عورت سیڑھی پر کھڑی ہے، پانی لے کے کھڑی ہے، نہ تو نیچے اتر سکتی ہے نہ اوپر جا سکتی ہے. سارے لوگ پریشان ہیں، کوفہ کے علماء پریشان ہیں اور کہ اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا. اب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوتا ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس سیڑھی کو عورت سمیت اٹھا کر زمین پر رکھ دیں. نہ تو وہ سیڑھی سے اتری ہے اور نہ سیڑھی پر چڑھی ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی. اللہ اکبر. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فہم و فراست، عقل کے کیا کہنے ہیں. امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بار غصے میں جذبات میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو نے آئندہ مجھے یہ بتایا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، یا پھر لکھ کر مجھے بتایا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، یا اشارے سے مجھے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا، ہاتھوں کے اشارے سے کر کے کہا، اگر تو نے اس طرح کہا تو پھر تجھے طلاق. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو کیونکہ طلاق معلق ہو چکی تھی، اب بیوی آٹے کا بتا نہیں سکتی تھی، گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے اور کس طرح کھائیں، گھر میں آگے نظام چلائیں. وہ جو عورت تھی وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. کہا کیا، کیسے میں اس معاملے سے بچوں اور گھر میں راشن بھی آ جایا کرے، یہ کس طرح ہو جائے گا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آٹا ختم ہوا کرے تو پھر تم ایک کام کرنا، جو تمہارے شوہر ہیں ان کے تم دامن سے آٹے کا جو کٹا ہے، جو تھیلا ہے آٹے کا، وہ آٹے کا تھیلا ان کے دامن سے باندھ دینا. تو انہوں نے جب آٹا ختم ہوا تو وہ تھیلا اپنے شوہر کے دامن سے باندھ دیا. جب وہ صبح اٹھے، قمیض پہننے لگے اور مسجد جانے لگے تو دیکھا کہ وہ تھیلا ساتھ خالی بندھا ہوا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ آٹا گھر میں ختم ہو چکا ہے، اس لیے مجھے آٹا بھی لانا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو فراست ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ میری بیوی کے تو ذہن میں آ نہیں سکتا. یہ یقیناً امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فہم و فراست ہے کہ آپ نے ہی یہ مسئلہ ان کو بتایا ہوگا. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ کی فہم و فراست، آپ کی حاضر جوابی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ کے کیونکہ زمانے میں کئی طرح کے فتنے تھے، کئی طرح کے مذہب اور فتنے تھے، ان میں ایک فتنہ تھا دہریہ، جو خدا کے منکر ہیں. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، انہیں دہریہ کہتے ہیں. تو وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور باتیں کرنے کے لیے آئے تاکہ آپ لاجواب ہو جائیں اور ہم انہیں شہید کر دیں، قتل کر دیں معاذ اللہ. تو وہ دہریہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے اور وہ تلواریں نکالنے لگے اور آپ سے الجھنے لگے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، میری بات سنو. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو، ایک کشتی ہے جو دریا میں چل رہی ہے، جس کو کوئی چلا نہیں رہا، ملا اس کو چلانے والا نہیں ہے، خود ہی کشتی چل رہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دریا میں اس طرف سے بھی ہوا آتی ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے،
اور طوفان آتا ہے، کبھی سامنے سے طوفان آتا ہے اور کبھی بائیں سے طوفان آتا ہے، کبھی پیچھے سے طوفان آتا ہے کشتی کے، لیکن زوردار طوفان اور زوردار ہواؤں کے باوجود کشتی چلانے والا کوئی نہیں ہے، مگر کشتی اپنی منزل کی طرف چلی جائے اور کنارے لگ جائے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی چلانے والا ملا بھی نہ ہو، اور جب کوئی ہوتا ہے چلانے والا تب بھی اتنی طوفانوں کے اندر کشتی سیدھی طرف جا ہی نہیں سکتی، کبھی ادھر چلی جائے گی یا کلٹی ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا جب ایک کشتی جو پانی کے اندر طوفان کی حالت میں سیدھا بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات جس میں تغیرات بھی ہیں، جس میں تبدیلیاں بھی ہیں، جس میں دن اور رات بھی ہیں، یہ سارے نظام کو چلانے والا ضرور کوئی موجود ہے، اور وہ پاک پروردگار کی ذات ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ جواب دیا تو وہ دہریہ لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باطل عقائد سے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑا رحمتیں ہوں، آپ کے درجات بلند ہوں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور میں نے اپنے گھر میں خزانہ کہیں دفن کیا تھا اور میں بھول گیا ہوں کہ کہاں دفن کیا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اب سامان اس کا، خزانہ اس کا، اور پوچھنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو وہ شخص رونے لگا، کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، آپ کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چلیں تم جاؤ، ہم تمہارے لیے کوئی تدبیر سوچتے ہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر، آپ دوستوں کو لے کر وہاں اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کمرے میں کس جگہ دفن کرو گے؟ تو ہر ایک اپنی اپنی عقل کے مطابق کہنے لگا کہ میں اس جگہ دفن کروں گا، میں اس جگہ دفن کروں گا، کسی نے کہا بیچ میں کروں گا، ہر ایک نے اپنی جگہ اپنے عقل کے مطابق بتا دی۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی سوچ سے ایک جگہ بتائی اور فرمایا کہ اس جگہ کو کھودو۔ جب وہ جگہ کھودی گئی تو وہ خزانہ وہیں موجود تھا۔ ایک اور شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں نے کوئی چیز کہیں رکھی ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، کہنے لگا کہ میں نے کوئی چیز رکھی ہے کہیں گھر میں، وہ مجھے بھول گئی ہے کہ کہاں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک درود پاک کی فضیلت ہم سنا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے یہ۔ تو ہمیں بھی جب کوئی چیز بھول جایا کرے تو آپ درود پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ضرور یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ شخص امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں ایک اور تدبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ گھر میں جاؤ اور آج ساری رات تم نفل پڑھو، نماز پڑھو۔ وہ شخص گھر گیا اور گھر پہنچ کر وہ نماز پڑھنے لگا، نفل پڑھنے لگا، اور ابھی اس نے کچھ رات کے کچھ ہی نوافل پڑھے تھے رات میں، اس کو فوراً چیز یاد آ گئی کہ میں نے فلان جگہ رکھی تھی۔ وہ فوراً گیا اور اس جگہ جا کر اس نے چیز کو اٹھا لیا۔ تو صبح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے وہ چیز مل گئی، اور میں نے ابھی کچھ ہی نوافل پڑھے تھے کہ وہ چیز مجھے مل گئی تھی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش ایسا ہوتا اور کتنا اچھا ہوتا کہ جو چیز تجھے ملی ہے اب تو بقیہ رات میں، رات کے بقیہ حصے میں اب تم کیا کرتے کہ وہ جو چیز تجھے ملی تھی اس کے شکرانے میں تم بقیہ رات میں نفل پڑھتے، اتنا ہی اچھا تھا۔ شیطان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ تمہیں زیادہ دیر نفل پڑھنے دے، اس نے فوراً تمہیں وہ چیز یاد دلا دی کہ وہ فلاں جگہ ہے، تو اس لیے تم وہ نوافل سے مزید محروم رہ گئے، شکرانے کے نوافل پڑھنے سے۔ حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن اور عقل و فراست کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش ہوا، فیصلہ ہونا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر کہا، قسم اٹھائی کہ اس وقت تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، اور پھر بیوی نے بھی یہی کہہ دیا، اسی بات کو اس نے بھی دہرا دیا۔ اب معاملہ پریشان، جب غصہ ختم ہوا تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہم نے کر دیا کہ آپ بات کیسے کریں آپس میں، قسم اٹھا لی ہے اور قسم توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ دینا ہوگا ظاہر ہے۔ تو پھر یہ معاملہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اگر بات کرو گے تو ظاہر ہے ہر ایک کو کفارہ دینا پڑے گا، وہ بات کرے اسے دینا پڑے گا، تم بات کرو تمہیں دینا پڑے گا۔ اب یہ معاملہ حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں بات کرو، کسی پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ واپس سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم بات کرو، کسی پر کوئی کفارہ نہیں، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غصہ آیا، کوئی جلال آیا، اور آپ فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، پھر جا کر مسئلہ پوچھو۔ وہ دوبارہ آئے اور پھر مسئلہ پوچھا، تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تم بات کر سکتے ہو، کسی پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو خود سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ نے یہ جو مسئلہ جواب دیا ہے یہ کیسے دیا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قسم نہیں ٹوٹے گی؟ آپ نے فرمایا جب شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تم سے بات کروں جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے، تو اس نے قسم اٹھائی تھی۔ تو اس کے بعد بیوی نے یہ کہا، شوہر سے اس نے بات کی، بیوی نے بات کی کہ میں بھی یہ قسم اٹھاتی ہوں کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گی۔ کہا شوہر قسم اٹھا چکا تھا؟ ہاں اٹھا چکا تھا۔ بیوی نے بعد میں اٹھائی، تو بیوی نے بات تو کر دی شوہر سے، بیوی نے شوہر سے بات تو کر دی، جب اس نے بات کر دی تو شوہر بھی بات کر لے، کسی پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم آپ پر منکشف فرمائے ہیں جو ہم پر منکشف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ حرم شریف جائے، کعبۃ اللہ شریف پر پہلی جب نظر پڑے تو پھر جب جو بھی دعا مانگے وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، ہر سال حج کی سعادتیں عطا فرمائے، مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو کچھ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا دعا مانگوں، کس دعا کو کس پر ترجیح دوں، کون سی دعا مانگوں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت اور فطانت ایسی، آپ نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے، تو آپ نے وہ دعا مانگی اور آپ نے بتایا کہ دعا یہ مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرو کہ یا اللہ مجھے تو مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو بھی تیری بارگاہ میں جائز دعا مانگا کروں، اے میرے مالک وہ میری دعا قبول فرما لینا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعا مانگنے کا فرمایا تاکہ بندے کی ساری ہی دعائیں قبول ہوا کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی رحمتیں اتارے، آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، آپ کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید آگے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مدبر اور عظیم صحابی رسول تھے۔ 20 سال تک آپ اپنی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شاہ روم نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے اور کہا کہ مجھے ان سوالات کے جوابات چاہیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول سے فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ وہ سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جس سے ہر شے کو پیدا کیا گیا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لا شے ہے وہ کیا چیز ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ 4 چیزیں جن میں روح تو ہے مگر نہ ان کا وجود ماں کے پیٹ میں ہوا نہ باپ کی پیٹ میں ہوا، اور اگلا سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کا یہ سوال ہے اس آدمی کا نام جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اور اگلا سوال یہ تھا کہ قوس قزح کیا ہے، اور پھر یہ سوال تھا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے اگا، اور وہ کیا چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں روح نہیں ہے، اور آج، گزشتہ کل، آئندہ کل اور اس کے بعد اس سے مراد کیا ہے۔ یہ مختلف سوالات تھے۔ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ جو پہلا سوال تھا کہ وہ کون سی شے ہے جس سے ہر شے کو پیدا کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جواب دیا اور قرآن کریم کی آیت فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اور وہ جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ لا شے، وہ کیا چیز ہے جو کچھ نہیں ہے، فرمایا اس کا جواب یہ ہے وہ دنیا ہے جو کچھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اگلا سوال یہ تھا وہ 4 چیزیں جن میں روح تو ہے مگر نہ ان کا وجود ماں کے پیٹ میں ہوا نہ باپ کی پیٹ میں ہوا، وہ کیا ہے؟ فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام،
حضرت حوا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا ذبح کیا گیا، وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور پھر اگلا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب۔ اور پھر اس کے بعد سوال تھا اس آدمی کا نام کیا ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے؟ اس کا جواب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ قوس قزح کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد آسمان پر ایک قوس قزح بن جایا کرتی ہے۔ یہ قوس قزح اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کیوں بنتی ہے؟ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو غرقاب سے امان ہے، یعنی اس بارش سے میرے بندے غرق نہیں ہونے والے، نقصان نہیں ہونے والا، رحمت بھری بارش تھی۔ بہرحال اگلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے اگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ درخت حضرت یونس علیہ السلام پر چھاؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ درخت جو بغیر پانی کے اگا تھا۔ اور پھر اس کے بعد سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں روح نہیں ہے؟ فرمایا وہ صبح ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وہ صبح جب سانس لے۔ آخری سوال یہ تھا کہ آج، گزشتہ کل اور آئندہ کل اور اس کے بعد، اس سے مراد کیا ہے؟ آج سے مراد عمل ہے، آج عمل کر لو اس کی جزا پاؤ گے۔ کل سے مراد مثال ہے، یعنی آج جو ہے یہ کل جب ہو جائے گی تو اس کی پھر مثال دی جائے گی۔ آئندہ سے مراد کیا ہے؟ آئندہ سے مراد موت ہے کہ موت آنے والی ہے۔ اور اس آئندہ کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس آئندہ کے بعد پھر آرزو ہی آرزو ہے، پھر بندہ صرف آرزو کر سکے گا، ہائے کاش مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں نیک کام کروں، مجھے پھر بھیج دیا جائے، میں صدقہ کروں، مجھے پھر بھیج دیا جائے، میں نمازیں پڑھوں، میں اللہ اللہ کروں، میں ذکر اللہ کروں، لیکن وہ پھر آس اور امید اور آرزویں ہی رہ جائیں گی۔ آج دنیا میں وقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، سانسیں سلامت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، زندگی موجود ہے، اس کی سانسیں موجود ہیں۔ خوب اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے اور نیک اعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین مزید آگے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اور عظمت سے کون شخص ناواقف ہے؟ آپ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ تو علم کا دروازہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص انعام و اکرام سے آپ کو نوازا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک نوجوان ہوں، میں ایک معاملات کو کس طرح فیصلے کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا اے اللہ ان کے سینے کو کھول دے اور ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے جب کبھی کوئی فیصلہ کیا، لوگوں کے درمیان قضا فیصلہ کیا، تو میں نے بغیر کسی پریشانی کے، جب میں نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا تو اس میں کسی قسم کی میں نے خطا نہیں کی۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عطا تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 ایسے لوگ آئے کہ جو یمن کے رہنے والے تھے۔ وہاں ایک شخص تھا، اس نے 2 یعنی کہ ایک اپنا خادم غلام اور ایک اپنا بیٹا اس نے بھیجا تھا۔ راستے میں جو اس شخص کا بیٹا تھا اس نے غلام کو مارا تو اس غلام نے انہیں گالیاں دی۔ جب گالیاں دینے لگا تو پھر معاملہ بڑھ گیا، آپس میں لڑ پڑے۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو جو غلام تھا اس میں سے اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب یہ معاملہ، یہ جھگڑا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ دیوار کے اندر 2 سوراخ کر دو۔ 2 سوراخ جب کر دیے گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں کو حکم دو کہ اپنی گردنیں باہر نکال لیں۔ اس سوراخ سے دونوں نے اپنی گردنیں باہر نکال لیں اور آپ نے اپنے غلام سے فرمایا قمبر جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ جب وہ شخص آپ کا غلام تلوار لے کر آیا تو آپ نے فرمایا تلوار لے آئے؟ کہا لے آیا۔ وہ سن رہے تھے دونوں اور اپنی گردن باہر نکالے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا فوراً سے بیشتر ان میں سے جو غلام ہے اس کی گردن جدا کر دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو جو غلام تھا اس نے فوراً اپنی گردن پیچھے کھینچ لی۔ اس نے گردن جب پیچھے کھینچی تو آپ نے فیصلہ کر دیا تھا، بغیر کسی شہادت، بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی جھگڑے کے فیصلہ ہو گیا اور اس
جو غلام تھا اس کو سزا دی اور پھر کوفہ سے واپس روانہ کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ 2 عورتیں تھیں اور ان میں ایک لڑکا تھا۔ ان میں سے ہر ایک عورت یہ کہتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی یہ میرا بیٹا ہے۔ اب یہ جھگڑا جب بڑھا تو سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں فیصلہ ہونے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک آرا لایا جائے، ایک تلوار لائی جائے کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ ان میں سے جو ایک عورت تھی وہ فوراً کہنے لگی کہ حضور آپ ایسا کریں، یہ بچہ سامنے والی کو دے دیں، اسی کو دے دیں، مجھے نہ دیں، اسی کو دے دیں، لیکن آپ بچے کے 2 ٹکڑے نہ کریں، قتل نہ کریں بچے کو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جس کی ممتا بولی ہے، یہ ماں جو یہ بچے کو اس کو درد ہوا ہے، بچے کا تکلیف ہوئی اس کو کہ بچے کو تکلیف پہنچے گی، تو اصل میں بچہ ہے ہی اسی کا۔ آپ نے اسی عورت کو بچہ دیا اور دوسری سے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، میری بارگاہ میں آ کر جھوٹ بولتی ہو؟ اور اس نے واقعی مان لیا تھا بعد میں کہ واقعی بچہ میرا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص کا وصال ہوا، مرنے سے پہلے اس کے پاس 10,000 درہم تھے، چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے درہم کے، 10,000 درہم تھے، اور اس نے اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ بندہ تھا اس کو کہا کہ یہ 10,000 درہم ہے، یہ تم لے لو، اور میرا لڑکا جب اس سے تمہاری ملاقات ہو میرے بیٹے سے تو یہ 10,000 درہم میں سے جو تم چاہو اسے دے دینا۔ اب جب وہ شخص آیا، اس کی ملاقات بیٹے سے ابھی نہیں ہوئی تھی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کتنی رقم اس کو دو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان کو 1,000 درہم دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم اسے 9,000 درہم دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وصیت اس کے باپ کی یہ تھی کہ جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، اور تم نے کیا چاہا ہے؟ وہ 9,000 درہم۔ اپنے لیے کیا چاہا ہے؟ 9,000 درہم، اور اس کی وصیت کیا تھی؟ جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ تو لہٰذا 9,000 درہم جو تم اپنے لیے چاہے ہیں وہ اسے دے دو، اور بقیہ جو 1,000 درہم ہے وہ تم رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں، آپ کے درجات بلند ہوں، آپ کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بخشش ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آپ کے فہم و فراست سے، آپ کے علم سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی صحبت نصیب فرمائے اور علم سے محبت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ ہیں اس میں داخلہ دلائیے، عالم بنیں، علم حاصل کریں جو انبیاء کی وراثت ہے، اس علم کو آگے پھیلائیں، انشاءاللہ العزیز ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ